امیر المومنین بتا رہے ہیں، اے دنیا والوں، اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے اگر اولاد امام معصوم کی نصرت کے لیے تم تیار کرنا چاہتے ہو تو پھر خاتون وہ اختیار کرو جو باکردار ہو، جو شریف ہو، جو پاک دامن ہو۔ گھرانے کے اعتبار سے مالدار نہ دیکھو، گھرانے کے اعتبار سے حسب اور نسب میں شرافت، پاکیزگی اور طہارت، کرم، شجاعت، یہ چیزیں دیکھو کہ جو جس خاندان میں یہ اعلیٰ خصوصیات ہوں گی وہ نسلوں میں بھی منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام زبان عصمت سے فرماتے ہیں، اے علی والو، امام کیا پیغام دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں، او علی والو، جو مومن باکردار بن جائے، جو مومن شریف و نفس بن جائے، جو مومن دیندار بن جائے، امام فرماتے ہیں تم میں سے جو بھی باکردار، با ایمان، شریف و نفس بنے گا، اس کی 2 نسلوں کی پاکیزگی کی ضمانت میں علی دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام فرما رہے ہیں تم باکردار بنو، تم شریف و نفس بنو، تم اچھے اخلاق اور کردار کے مالک بنو، پھر دیکھو تمہاری ایک نسل نہیں، تمہاری شرافت، تمہارا پاک کردار تمہاری 2 نسلوں تک منتقل ہوگا۔ یہ پاک کردار کی یہ عظمت ہے، یہ پاک کردار کی یہ فضیلت ہے۔ لہذا امیر المومنین نے جو ہمیں معیار بتایا کہ اپنی نسلوں کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ گھر میں ایسی خاتون لے کر آؤ، دیکھو اس کا حسب نسب شریف النفس ہو، باکردار ہو، تب جا کے وہ تمہاری اولاد کو امام وقت کا ناصر بنا سکتی ہے۔ آئیں ذرا ایک اور جھلک دیکھتے ہیں امام زمان کی نصرت کے لیے پاک اولاد کیسی ماؤں کا کردار ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، ملا احمد اردبیلی، مشہور نام ہے مقدس اردبیلی کے نام سے۔ ان کے والد ملا محمد اردبیلی، یعنی مقدس اردبیلی کا والد کا نام محمد اردبیلی، وہ اپنے زمانے میں جوان، زاہد، پرہیزگار، دین کا علم رکھنے والے، شریعت کے پابند، غیبت امام میں زندگی گزارنے والے، پاک کردار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جوانی کی ایام میں یہ آ رہے ہیں، راستے میں ایک نہر کے کنارے چل رہے ہیں۔ نہر کے کنارے چلتے چلتے ان کی نگاہ اس نہر میں پڑی کہ جس نہر میں ایک تازہ سیب آ رہا ہے۔ ملا مقدس اردبیلی کے والد اپنے عالم شباب، جوانی کی ایام میں انہوں نے بڑھ کر اس سیب کو اٹھایا کہ تازہ سیب ہے، انہوں نے وہ سیب اس وقت تناول کر لیا۔ جب سیب کھا لیا، اب کھانے کے بعد فوراً اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئی، یہ جو میں نے سیب کھایا ہے میں تو اس کا مالک نہ تھا، اس سیب کا مالک کون ہے؟ اس سیب کے مالک سے جا کر مصالحت کروں، جا کے اس کو خود سے راضی کروں۔ آج ذرا دیکھ لیں ہم معاشرے میں ہماری کیا حالت ہے۔ فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم اگر ریڑھی والے کے پاس آدھا کلو کھجور یا انگور لیں اور اس میں سے اس کی اجازت کے بغیر توڑ توڑ کر کھائیں، یہ آپ مال حرام کھا رہے ہیں۔ روایت امام
ایک لقمہ حرام کسی مومن کا کھانے سے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اے فرشتوں اس مومن کے نامہ اعمال سے 700 مقبول نمازیں کاٹ کے اس مومن کے نامہ اعمال میں لکھ دو جس کا اس نے ایک لقمہ حرام کھایا ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک کھجور کھائی ہے، جس کی اجازت کے بغیر ایک انگور کھایا ہے، جس کی اجازت کے بغیر ہم نے ایک پھائی کھائی ہے۔ اب تو ہم دین کے نام پہ کتنے دیندار ہیں، ہم کہتے ہیں آگے اللہ رحمان الرحیم ہے، میراث بھی کھا جاتے ہیں، بہن بھائیوں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، لوگوں نے امانت رکھی وہ بھی مال کھا گئے، کسی کے مال کی پرواہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہاء فرماتے ہیں جو بچپن کے زمانے میں بچوں سے نادانی میں جو غلطی ہوئی ہے، کسی کا نقصان کیا، کسی کی کوئی چیز چوری کر کے کھائی، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی پھل توڑ کر کھایا، کسی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز اٹھا کے کھائی، فقہاء ہمارے تمام فقہاء فرماتے ہیں بالغ ہونے کے بعد ان لوگوں سے جا کر مصالحت کریں، ان کو راضی کریں، ان کو پیسے دیں۔ بعض لوگ یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں، قبلہ اب ہم ایک مقام پر پہنچ چکے ہیں، اگر ہم وہاں ان کو جا کر بتائیں ہم نے پیسے دینے ہیں ہم تو رسوا ہو جائیں گے۔ اسلام آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، دین آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ شریعت کا مسئلہ آپ جائیں جو صاحب مال ہے اس کو یہ کہیں یہ ایک مرد مومن اس نے آپ کا اتنی مقدار میں نقصان کیا، وہ آپ پہ یہ پیسے بھی لوٹا رہا ہے اور میں اس کی طرف سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ آپ خود ہیں وہ پیسے بھی لوٹا رہے ہیں، آپ معافی بھی مانگ رہے ہیں، آپ اپنا نام بھی ذکر نہیں کر رہے۔ اسلام چاہتے آپ کی عزت کبھی بھرم رہ جائے اور آخرت کی شرمندگی سے بہتر ہے انسان زندگی میں اپنے معاملات کو سدھار لے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و مقدس اردبیلی کے والد سیب کھا لیا، اب پریشان، واپس چلنے لگے کہ یہ سیب کہاں سے آیا۔ بالآخر پہنچے اس باغ کے قریب جہاں پر سیب کا باغ، جو سیب جو نہر کے کنارے، بس سمجھ گئے کہ یہ سیب اس باغ کے درختوں میں سے گرا ہے۔ اب اس باغ میں انٹر ہوئے، اس باغ کا جو مالک تھا اس کو تلاش کیا، کہا کہ اے بندہ خدا میں تیرے پاس آیا ہوں، تیرا میں مجرم ہوں، ایک سیب تیرے مال میں سے نہر کے کنارے جا رہا تھا، غفلت کی وجہ سے ہوائے نفس مجھ پر غالب آئی، میں کھا گیا، کھانے کے بعد متوجہ ہوا، اب میں آیا ہوں، تو مجھ سے جس چیز کا مطالبہ کرے میں راضی ہوں، لیکن مجھے اس سیب کا کھایا جانا معاف کر دے۔ اب وہ مالک دیکھا چہرے پہ وجاہت اور شرافت کے آثار ہیں، یہ چہرے سے شرافت ظاہر ہو رہی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا، وہ مومن بھی دیندار ہے، پرہیزگار ہے، لیکن پروردگار نے کوئی خاص انتظام کیا ہے۔ اس مومن نے کہا اے شخص، اے جوان، اگر تو چاہتا ہے میں تم سے راضی ہو جاؤں، ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، میں اس بات پہ تب راضی ہوں گا، میری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، جو ہاتھوں سے معذور ہے، جو کانوں سے بہری ہے، جو آنکھوں سے اندھی ہے، جو بولنے سے گونگی ہے، اگر تم میری بیٹی سے شادی کرو تو میں تمہیں سب معاف کر سکتا ہوں، اگر تم میری بیٹی سے شادی کے لیے آمادہ نہیں ہو پھر میرا اور تمہارا معاملہ قیامت کے دن ہوگا۔
اب ایک مرتبہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، کچھ وقت یہ سوچتے رہے کہ اب میں کیسے راضی کروں۔ کہنے لگے کچھ دیر کے بعد، آپ کی شرط مجھے منظور ہے۔ یہی سوچا، ٹھیک ہے، اگر یہ ایک اپاہج اور معذور، ایک گنگی اور بہری خاتون ہے، اگر وہ مجبور ہے، ٹھیک ہے، میں اپنا معاملہ صاف کرا کے میں اس طرح سے بھی اپنا دامن صاف کر لوں گا اور ایک معذور خاتون کی کفالت کر کے مزید میں اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کر لوں گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ راضی ہو گئے، کہا کہ میں راضی ہوں۔ مرد مومن نے کہا الحمدللہ فلاں وقت اب آپ کا نکاح ہوگا۔ نکاح بھی اب یہ مقدس اردبیلی کے والد، یہ جوان، یہ کوئی گھر خاص نہیں رکھتے، کہا کہ ٹھیک ہے، میرا اپنا گھر بھی ہے، میرے گھر کا اپنا کمرہ بھی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شادی بھی یہی کریں گے، میرا خاندان بھی یہی ہے، میری برادری بھی یہی ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جب حامی بھری، مقررہ وقت پر نکاح خوانی ہوئی۔ جب نکاح ہو گیا، حجلہ عروسی میں دلہن کے کمرے میں جب ملا اردبیلی کے والد محمد اردبیلی جب وہ تشریف لے گئے، جب دیکھا جو دلہن کمرے میں بیٹھی ہے وہ حسین و جمیل، آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، ہاتھ اور پاؤں سالم ہیں، یہ دیکھ کر فوراً کمرے سے باہر دوڑے، آنکھوں کو بند کر دیا کہ میں شاید غلط کمرے میں پہنچا ہوں۔ جب یہ باہر نکلے دلہن کے والد کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں ٹہل رہے ہیں، کہا کہ مجھے غلط کمرے کی طرف بھیجا گیا ہے، اس کمرے میں تو وہ خاتون ہے جس کے اعضاء و جوارح صحیح سالم ہیں، اور مجھے جو بتایا گیا تھا جو میری زوجہ ہے وہ اپاہج اور لولی اور لنگڑی ہے۔ اس وقت اس خاتون کے باپ نے کہا اے جوان، میں تیرے تقدس اور تیرے پاک کردار کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرا اتنا پاک کردار، تیری اسی سادگی کو سامنے رکھتے ہوئے میں مالدار ہوتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی کے لیے مناسب سمجھا تجھ جیسا با کردار ہونا چاہیے تاکہ میری بیٹی سے جو نسل چلے وہ پاک اور شریف نسل ہو جو اپنے وقت کے امام کی نصرت کے کام آ سکے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید بیٹھ اللہم صلی علی محمد وحید۔ کہا اے شخص سنو، میری بیٹی میں نے جو کہا تھا وہ آنکھوں سے اندھی ہوگی، اندھی سے مراد یہ ہے میری بیٹی اتنی پاک دامن کبھی نامحرم کی طرف غلط نگاہ نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی کانوں سے بہری ہوگی، وہ اس کا مطلب یہ ہے وہ آج تک اپنے آپ کو اس نے کانوں کو غیبت پہ سننے میں استعمال نہیں کیا، اس نے اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ اور گالم گلوچ میں استعمال نہیں کیا۔ میری بیٹی نے کبھی ہاتھ کے ذریعے سے کسی پہ ظلم نہیں کیا، میری بیٹی نے کبھی پاؤں سے چل کر حرام کی طرف قدم نہیں اٹھائے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا اس وقت ملا اردبیلی کے والد سجدہ شکر میں گر گئے اور پھر جا کر حق کے زوجیت کو ادا کیا۔ جب یہ پاک کردار تھا اس جوان کا اور ادھر سے پاک کردار تھا اس خاتون کا، پھر پروردگار نے ان دونوں کے وجود سے وہ بچہ عطا کیا جو اپنے زمانے کا فقیہ، نائب امام، مقدس اردبیلی کی شکل میں اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اللہ صلی علی محمد۔ ماں کا کردار پاک ہے،
کردار پاک ہے تو پھر اللہ نے نسل کیسی دی؟ مقدس سے ارد بیلی، مقدس سے ارد بیلی